الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ونسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی
خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تاروں سے کہہ دو، ستاروں سے کہہ دو کہ اب کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، اوروں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ سلام اس ذات پر، سلام اس ذات اقدس پر، جس نے یتیموں کی دستگیری کی، سلام اس ذات پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس ذات پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، 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 کر چرچا عام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر تجھ کو جنت کی طلب ہے تو پھر پلہ تھام صحابہ کا، پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اور ہمارا یہ پروگرام اور ہماری یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے، یہ سننے والے سوشل میڈیا کے ذریعے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، تمام کے تمام ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو انسان بنایا، مزید احسان فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، مزید احسان فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں کلمے والی دولت سے نوازا۔ کون سی دولت؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہی ہمارا ذکر کا جو عنوان ہے، اسی پر اللہ جل شانہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا، جمع ہونا، اور اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ پاک سے دعا فرماؤ اللہ کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو صحیح ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ابتدائی دعا کر رہے ہیں جتنے تمام مسلمان مسلمات اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو، یہ دعا کیا کرو۔ تو یہ دعا کیا کرو، اللہ جل شانہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بن کر رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اللہ والے کی خدمت کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، وہ عرض کرنے لگا حضرت جی میرے لیے کوئی دعا فرماؤ۔ حضرت جی نے فرمایا اللہ تجھے انسان بنائے۔ اب وہ بات سمجھ میں نہ آئی، جیسا کہ آج کل ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر کچھ وقت گزرا، حضرت جی میرے لیے دعا فرماؤ۔ حضرت جی فرمانے لگے اللہ تجھے انسان بنا۔ وقت گزرا، رات ہو گئی، قیام کیا، فجر میں ناشتے پر بیٹھے۔ پھر ناشتہ شروع کرنے سے پہلے حضرت جی میں بہت سفر طے کر کے آیا، دور سے آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے لیے دعا فرماؤ۔ حضرت جی فرمانے لگے میرا بیٹا لگتا تجھے بات سمجھ میں آئی نہیں، جو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تجھے انسان بنائے، لیکن تیری یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ لے یہ میری ٹوپی لے لے اور یہ پہن کر بازار میں چکر لگا۔ اس نے کیا کیا؟ ٹوپی لی، بازار میں چکر لگایا تو کیا دیکھتا ہے؟ کوئی بندر، کوئی سور، کوئی خنزیر، طرح طرح کے جانوروں میں انہیں لوگوں کو دیکھا۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ کہ میں اپنے آپ کو تو دیکھوں۔
جب خود اپنے گریبان میں جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے انہی جانوروں میں ہی شمار پایا، فوراً دوڑا چلا آیا، آ کر حضرت جی کے قدموں میں آ گرا، حضرت جی مجھے معاف کر دو، میرے لیے دعا فرماؤ، اللہ مجھے انسان بنا۔ تو ہم بھی یہ دعا کیا کریں، اللہ نے ہمیں جو انسان بنایا ہے، انسان بن کر رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ورنہ فرمایا یہ بگڑا ہوا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، جو ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کھاتے ہیں، ان سے بدتر۔ تو اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو جو جمع فرمایا، ہمارا عنوان جو ہے، ہمارا جو ماہانہ جو محفل جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اصل ہے ہمارا دل تسلیم کر لے، دل کے اندر یہ باتیں جو ہیں یہ ساری اتر جائیں، ہمارا دل صحیح ہو جائے۔ اسی کو امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، او لوگوں، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ایک ایسا لوتڑا ہے، ایسا ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہو جائے تو پورا کا پورا وجود صحیح ہو جائے گا۔ عرض کیا میرے آقا وہ کون سا لوتڑا ہے، وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، او لوگوں غور سے سنو، غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ انسان کا دل صحیح ہو جائے تو سارے ہی کام بن جائیں۔ اصل بگاڑ تو دل سے شروع ہوتا ہے، دل کے اندر باتیں غلط آتی ہیں، وہ آنکھیں میں دیکھتا ہے، پھر وہ دماغ میں سوچتا ہے، پھر کان کے ذریعے سنتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ تو دل صحیح ہو گیا، یہ دل کی صفائی کے لیے یہ محفلیں ہوتی ہیں، دل کی صفائی کے لیے یہ مل بیٹھنا ہوتا ہے، دل کی صفائی کے لیے یہاں جمنا ہوتا ہے۔ بھی اللہ پاک جو ہمارے دل کو، اللہ جل شان نے یہ دل کو جب بنایا تو دل فرمایا یہ ایسا تھا جیسا کہ ایک دودھ کی مانند صاف ستھرا شفا والا، اور پھر جب آدمی گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے اور سیاہ نقطہ پڑتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے اور سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اسی طرح دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر حق بات بھی سمجھ نہیں آتی، پھر اللہ والوں کی بات سمجھ میں آتی نہیں، مسجد میں آنے کے لیے دل نہیں کرتا، کاروبار میں بہت دل لگتا ہے، اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا، جہاں فرشتوں کا ماحول ہے وہاں دل نہیں لگتا، دنیاوی کام میں بہت دوڑ لگائیں گے دنیا کمانے کے لیے، اور یہ فرمایا دنیا تو ادھر ہی رہ جانی ہے، اصل جو یہی ہے فرمایا جو اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا آگے تمہارے کام بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو جنت مہمان خانہ مسلمانوں کے لیے سجایا ہوا ہے اسی کے اندر ہم نے جانا، اسی کے لیے جانے کے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسی کو بنانا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کو اپنانا ہے۔ کیسے ہوگا؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ اس کو رسول کو راضی کریں گے تو پھر جنت ہمارے لیے ہے، اور ورنہ پھر بھی مسلمانوں کے لیے جنت ہے، اور کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ جہنم سے ہو کے جانا پڑا تو بہت مشکل۔ آئی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں مرسو تو ریٹھا ویسی، اور کیا دیکھے گا جب مرے گا، جب دیکھ لیتا ہے ایسی بکواس پھر کبھی نہ کرتا، آگے کا معاملہ بہت سخت ہے۔ تو دل صاف ہو جائے، دل کی صفائی کے لیے ہی فرمایا تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، لوگوں میں تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں نوری فرشتوں میں یاد کروں گا، تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے، میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرنا۔ آج ہم دیکھیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، جا بجا فرمایا آمنو، آمنو او ایمان والو، یا ایھا الذین کفروا، کافروں کو نہیں کہا، مسلمانوں کو کہا ہے، ایمان والوں کو کہا ہے، کلمے والوں کو کہا ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ، ان کو کہا ہے، غیر مسلموں کو نہیں کہا۔ غیر مسلموں کے لیے تو ٹھکانہ جہنم ہے، وہ تو مرتے ہی دنیا کے اندر بھی ذلیل اور خوار ہوں گے، آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ او مسلمانوں، او کلمے والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، اس نبی کے امتیوں، او خوش قسمت لوگوں، تم
मुबारक हो, उस नबी का कलमा पढ़ते हो। इसी के लिए फरमाया अल्लाह जल्ल शान ने, परवरदिगार आलम ने, कुल कायनात के मालिक खालिक, जहान बनाने वाले रब ने जब इब्तिदाई शुरू किया, अब आदम अलैहिस्सलाम से कलमा चला, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है कलमा। इसी पर हमारा जिक्र पर जो उन्वान है, फरमाया तुम्हारा दिल बस बात मान ले, दिल को भी धोना, दिल की सफाई करना, जो दिल पे जंग है उसको उतारना। और इस पर जो मेहनत हुई, मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और तमाम नबियों के सरदार हैं, सरदारुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, खातमुन नबिय्यीन है। आपके बाद कोई नया नबी नहीं है, पैदा ही नहीं होगा। मेरे आका ने खुद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नया नबी पैदा ना होगा, कोई दुनिया में आएगा नहीं। मेरे नबी के बाद कोई नबूवत का ऐलान करे वो लानती, वो झूठा, वो काफिर, वो बेईमान। मेरे महबूब इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में रहने वालों, वो कलमा पढ़ने वालों, वो मुसलमानों लोगों, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए तो मुबारकबाद है। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने जब ऐलान फरमाया तो सबसे पहले कलमा कबूल किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दोबारा मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इसी तरह हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमाइन की जमात आती चली गई। उन हज़रत सहाबा इकराम से पूछ कर देखो जिन पर ला इलाहा इल्लल्लाह, जिन पर लगा, जिनका ये कलमा जब पढ़ा हालात आए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मार खाई, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिसको यौकम मुहर्रमुल हराम को शहादत है, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लेके आए हैं। ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुराद जो हैं वो तमाम के तमाम सहाबा हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो मुराद हैं, तमाम के तमाम सहाबा मुरीद हैं और सैयदना उमर फारूक वो मुराद हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने अपना मन तन धन सब कुछ कुर्बान करके हजूर के कदमों में रख के दिखाया। और लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमारा क्या लगा है? असल बात है हमारा कुछ लगा जो नहीं, कुछ लगे फिर पता चले ला इलाहा इल्लल्लाह पर क्या कुछ लगता है। तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमाइन की जमात, मर्द तो मर्द, मस्तूरात ने कमाल कर दिया, बच्चों ने कमाल कर दिया। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दो शहजादियां सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में। तो इब्तिदाई में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी फूफी के घर इयादत के लिए गए, वहां हजरत उस्मान भी तशरीफ फरमा थे। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की चेहरे अनवर मुबारक की तरफ देखा तो देखता ही रहा। तो अर्ज किया तुझे अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है, तो कितना खूबसूरत है। हजरत उस्मान मेरे महबूब से अर्ज कर रहे हैं तू कितना खूबसूरत है और तुझे मक्के के लोग बुरा भला कहते हैं। तो मैं कुर्बान हो जाऊं इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, उस्मान मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं बदले में बुरा भला कहने के लिए नहीं आया, मैं गालियां देने के लिए नहीं आया, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूं। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मेरे महबूब को जब देखा तो मेरे महबूब ने फरमाया मेरे ऊपर वही नाजल होती है, यानी कुरान पाक आता है, नूरियों का सरदार आता है, जिब्रील अमीन आता है मेरे पास।
کلام اللہ لے کر آتا ہے۔ تو عرض کیا پھر مجھے بھی سناؤ۔ جب میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک ہو، اللہ کا کلام ہو، تو سنا کیسے مزہ نہ آیا ہوگا۔ مسلمانوں آج ہمیں کتنا مزہ آتا ہے، تو امام الانبیاء کی زبان مبارک سے سن کر کیا عثمان کو مزہ نہیں آیا ہوگا؟ جب مزہ آیا تو پھر تڑپ اٹھا، عرض کیا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ بیٹھے۔ جب کلمہ پڑھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا نے تکلیف دی، مارا، بہت مار کھانی پڑی۔ جو میں عرض کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پر جن کا لگا ہے ان سے پوچھ کر دیکھو، مار کھانی پڑی۔ اور پھر کیا کہا، میرے ابا مجھے مار جتنا تم مار سکتا ہے، مجھے دھمکا لے جو کوئی کر سکتا ہے، میری جان کا قیمہ بنا لے، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، میرے ٹکڑے کر دو، لہذا میں کلمے کو چھوڑنے والا نہیں۔ میں امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ بیٹھا، امام الانبیاء کا غلام بن بیٹھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میں نے اپنے رگ و ریشوں میں بسا لیا، اب میں ہٹنے والا نہیں، اب میں کہیں جانے والا نہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ قبول کر کر ایمان کی شرطیں یہ قبول کر لی، میرے محبوب کا غلام بن گیا۔ پھر حال جو بھی آیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو نپٹایا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ جب میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے چندہ طلب فرمایا، عثمان غنی لے کر حاضر ہو۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے چندہ طلب فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا میرے آقا 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ میرے آقا نے پھر اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی دوسری مرتبہ آ گئے، عرض کیا میرے آقا میں 200 اونٹ بمائے اسلحہ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا، عرض کیا میرے آقا میں 300 اونٹ بمائے سامان سارا کچھ دیتا ہوں۔ میرے محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، او یار عثمان بیٹھ جا ذرا ٹھہر جا، کسی اور کو بھی حصہ ملا لینے دے۔ اللہ اکبر۔ صحابت عثمان زندہ باد، صحابت عثمان زندہ باد، صحابہ صحابہ زندہ باد۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت پیش رہتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کیا، آگے بیٹھ گیا، میرے محبوب میں قربان ہو جاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کے پاؤں کی اڑی ہوئی خاک پر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا حال پوچھیں، آج میں بیمار ہو جاؤں، میرا ابا پوچھے گا، میری اماں پوچھے گی، میرے بہن بھائی پوچھیں گے، میرے رشتہ دار عزیز و اقارب پوچھیں گے، میں قربان ہو جاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کی پاؤں کی اڑی ہوئی خاک پر کہیں بیمار ہو جاتے، کچھ حال بن جاتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس حال پوچھتے، اور تمہارا کیا حال ہے، کیسا گزر رہی ہے، کیا حال بن رہا ہے، طبیعت ٹھیک تو ہے، کوئی معاملہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی حاضر ہوا، میرے آقا نے پوچھا، او جوان تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ شادی کے بارے میں پوچھا۔ عرض کیا میرے آقا میری شادی کون کرے، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میرا کوئی ہے کوئی نہیں، میری شادی کون کرے؟ میرے محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، فلاں صحابی کے دروازے پہ چلا جا، جا کر میری طرف سے پیغام دے دے۔ وہ جا کر پیغام دے دیا گیا، رشتہ قبول ہو گیا، پھر آ کر حاضر خدمت ہو گیا۔ عرض کیا میرے آقا میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، وہ پیغام تو قبول ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا پھر شادی کے لیے تیاری کر، دوبارہ پھر پڑھنا، شادی کے لیے تیاری کر۔ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے شادی کے لیے تیاری کر۔ عرض کیا میرے آقا
میں شادی کی تیاری کیسے کروں؟ میرے پاس تو جھوپڑی کے لیے بھی سامان کوئی نہیں، میرے پلے پائی پیسہ کوئی نہیں، میں قربان ہو جاؤں میرے محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا جا عثمان غنی کے پاس چلا جا کر قرض لے لیتے، تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا۔ کیا تو سبحان اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا قرض ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں قربان ہو جاؤں حضرات، ایک ایک صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت پر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت بہت بڑی کامیاب اور کامران ہوئی۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو کہا ہو، میرے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان صحابہ سے راضی، میں ان صحابہ سے راضی۔ میرے رب نے فرمایا میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا۔ تو آج ان صحابہ کو گالیاں دے، ان صحابہ کو برا بھلا کہے، آج تمہیں غصہ نہیں آتا اور تم کہتے ہو کوئی بات نہیں، انہوں نے اپنی زبان پلیت کی ہے۔ آج تیری اماں کو کوئی گالی دے، تیری بہن کو کوئی گالی دے، تیری بیوی کو کوئی گالی دے تو پھر بڑا غصہ آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو کوئی گالی دے تجھے برا کیوں نہیں لگتا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت سے پیار کرو، صحابہ کرام سے محبت کرو، صحابہ کرام کے نعرے لگایا کرو، صحابہ کرام کے چرچے عام کیا کرو، چوکوں میں بازاروں میں ہر جگہ پر میرے محبوب کے غلاموں کے ذکر خیر کیا کرو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، 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 کر چرچا عام صحابہ کا، گر تجھ کو جنت کی طلب ہے تو پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ یہی ہے مقام ملنے والا حضرات صحابہ کرام سے جب محبت ہوگی، پیار ہوگا تو پھر یہ کو بہت کچھ ملے گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہادر جوان، کفر میں بھی بہادر، جب اسلام لے آئے تو پھر کلمے کی تو طاقت اور بڑی ہوتی ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب یہ پتا چلا، حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ادھر سے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میرے محبوب کا غلام ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے ہیں۔ کہاں سے چلے ہیں؟ کفر نے پروگرام بنایا۔ پروگرام کیا بنایا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے میں۔ تو سیدنا عمر فاروق کو کہا گیا مقابلے میں 100 اونٹ دینے کے بدلہ کیا گیا، بے خوبصورت جو سرخ رنگ کا اونٹ ہے وہ تجھے دیا جائے گا، 100 اونٹ انعام میں، 100 اونٹ بدلے میں دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ طے ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اور وہاں سے چلے۔ کہاں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے ہوئے آگے چلے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ وہ صحابی نے فرمایا کہاں چلے ہو؟ کہنے لگا میں جا رہا ہوں نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے میں، یہ پروگرام ہے بنا ہوا۔ تو آگے اس صحابی نے فرمایا تو جس کام کے لیے جا رہا ہے وہاں جا کر کیا کرے گا؟ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن کلمہ پڑھ چکی، تیری بہن مسلمان ہو چکی، تیرا بہنئی مسلمان ہو چکا، تیرے بہنئی اور بہن نے جب مسلمان ہوئے اور قرآن ان کے گھر میں آ گیا، وہاں کیا جائے گا؟ پہلے اپنے گھر کو سنبھال۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں چلے ہیں، اپنی بہن کے دروازے پر پہنچے ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے۔ جب آواز آ رہی ہے تو کیا دیکھ کر دروازے پر دستک دی، اندر سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے آواز آ رہی ہے، یہ سنا۔ اس کو بند کر لو، پھر اس کو لگانا ہے۔